اسی کے حوالے سے بات اگر ہم کریں کہ داڑھی جیسی سنت کا کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے مختلف زاویہ ہے نظر ہو سکتے ہیں. میرے نزدیک داڑھی مسلمان رکھیں گے، اس لیے رکھیں گے کہ ان کے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی شخصیت کے ساتھ جب انسانوں کا غیر معمولی تعلق ہوتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کی ایک ایک ادا کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات ہمیں معلوم ہے. اس کا ایک فطری نتیجہ یہ ہے کہ آدمی جب محبت کے جذبات اپنے اندر پاتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اظہار مختلف اداؤں کو اپنانے کی صورت میں بھی ہوتا ہے. داڑھی بھی اسی نوعیت کی چیز ہے. مسلمان اس وقت بھی اسی جذبے کے ساتھ ہی رکھتے ہیں، مسلمان مستقبل میں بھی یہ رکھتے رہیں گے. جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین کے احکام بالکل واضح ہیں. دین، شریعت، اس میں کیا ہدایت دی گئی ہے، کیا چیز فرض کی گئی ہے، کیا چیز پسندیدہ قرار دی گئی ہے، کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مکروہ یا ناپسندیدہ ہے، وہ بالکل متعین اور بالکل واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اس پورے کانٹینٹ کو، جو کچھ بھی دین میں شامل ہے، نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ دین کے احکام کا حصہ نہیں ہے، شریعت کے احکام کا حصہ نہیں ہے. اس کو آئین محبت سے متعلق کرنا چاہیے. اس کا شریعت کے احکام سے یا دین کے احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل میں غلطی یہی ہوئی ہے کہ ایک چیز جو دین کے احکام سے متعلق نہیں تھی، اس کو دین کے احکام سے متعلق کر دیا گیا ہے. دین جن چیزوں کو موضوع بناتا ہے وہ چیزیں بالکل متعین اور بالکل واضح ہیں. دین اس کو موضوع بنائے گا کہ ہمیں اپنے بدن کی تطہیر کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو موضوع بنائے گا کہ ہمیں اپنے اخلاق کی پاکیزگی کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو موضوع بنائے گا کہ ہمیں اپنے کھانے پینے، خور و نوش کی پاکیزگی کے لیے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے وہ عبادات کے طریقے بتائے گا. دین کا تعلق ان موضوعات سے ہوتا ہے. حدیث میں تو بظاہر واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ملتے ہیں جس میں انہوں نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. دیکھیے، حدیث پر اگر آپ دقت نظر کے ساتھ غور کریں اور اگر آپ دیکھیں اور استقصاء کر کے دیکھیں تو یہ کل 3 حدیث ہیں. ان سب پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں اصلاً داڑھی رکھنے یا نہ رکھنے کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے. لوگ اس زمانے میں داڑھی رکھتے تھے، یہ ایک عام رواج تھا. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں نے داڑھی نہ رکھی ہوئی ہو. داڑھی مونچھ کیسی ہونی چاہیے، احادیث میں یہ زیر بحث ہے. انبیاء علیہ السلام تہذیب نفس کے لیے آتے ہیں، وہ ہمیں آداب سکھاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ہم اگر کوئی لباس پہن رہے ہیں، ہم اگر اپنی وضاقتہ میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، ہم اگر اپنی چال ڈھال کا کوئی انداز اختیار کر رہے ہیں، ہم اب اپنی بات چیت کا کوئی اسلوب اگر اختیار کر رہے ہیں تو اس میں اخلاقی چیزوں کو کیسے ملحوظ رکھیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہ جو بعض لوگ اس طرح کی وضاقتہ بنا لیتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، داڑھی یا مڑوا لیتے ہیں یا بہت چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، یہ چیز متکبرانہ وضع پر دلالت کرتی ہے. تکبر دین میں ایک بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تمام علامتوں کے بارے میں لوگوں کو متنبع کیا، اور قرآن مجید نے بھی متنبع کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تمہاری چال متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کی وضاقتہ کے بارے میں ان کو متنبع کیا. اوباش لوگ عام طور پر جس طرح کی داڑھی مونچھ رکھتے تھے اسے آپ نے ناپسند فرمایا، اور اسی چیز کو آپ نے مختلف موقعوں پر بیان کیا. اس کی میں ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. دیکھیے، ہم اپنا سر منڈوا دیتے ہیں، دین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. حج کے موقع پر آپ حلق کراتے ہیں، سارا سر منڈوا دیتے ہیں. یہ معاملہ دینی لحاظ سے زیر بحث ہی نہیں آتا. لیکن اگر آپ نے بال رکھے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، کیونکہ میں نے پہلے جس طرح کی عرض کیا انبیاء علیہ السلام آپ کو تہذیب سکھاتے ہیں، تو حضور نے ہدایت فرمائی کہ آپ اپنے بالوں کو بنا سنوار کر رکھیں. اب ظاہر ہے کہ اس حدیث سے اگر آپ یہ استدلال کریں کہ اس میں بال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ غلط استدلال ہوگا. بال رکھے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے رکھنا چاہیے؟ بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے. آدمی کو بھوت بن کر لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے اگر آپ نے داڑھی مونچھ رکھی ہوئی ہے تو اس میں کیسی وضع ہونی چاہیے؟ یعنی کیا اوباشوں کی سی داڑھی ہونی چاہیے یا شرفاء کی داڑھی ہونی چاہیے؟ تو داڑھی اور مونچھ کے مابین توازن کیا ہونا چاہیے؟ احادیث میں یہ چیز زیر بحث ہے. اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین میں نہیں ہے لیکن وہ دین میں داخل ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں جن کی وہ اہمیت دین میں نہیں ہوتی ان کو وہ اہمیت دے دی جاتی ہے. حدیث میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں، لباس، وضاقتہ، اس کے حوالے سے کچھ ایسے احکامات دیے ہیں جس سے مسلمان اپنی شناخت کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی. ایسا کبھی نہیں کیا گیا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہچان کیا چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں جبریل امین نے آپ کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس میں یہ سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے.
تو آپ نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، حج کا اہتمام کرو. یہ شناخت ہے مسلمانوں کی. یعنی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، مسلمان حج کرنے کے لیے جائیں گے، مسلمان روزہ رکھیں گے رمضان میں، تو یہ چیزیں ان کی شناخت بنیں گی. ان کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شناخت کی حیثیت دی ہے. اس طرح کی کسی چیز کو کبھی شناخت کے طور پر پیش نہیں کیا. عام طور پر جو اس طرح کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس میں در حقیقت یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے. وہاں تو مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ مسلمانوں نے جب قریش کے خلاف اقدام کرنا شروع کیا ہے تو اس میں مسلمان بھی بستیوں میں موجود تھے. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کر لیں اور کسی ایسے طریقے سے نمایاں کر لیں جس سے کہیں آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو جائے. اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی اگر تم لوگ ان کے ساتھ مشابہ رکھو گے اپنے آپ کو، انہی جیسے بن کر رہو گے، تو نتیجے کے طور پر ممکن کارروائی تمہارے خلاف ہو جائے. اس موقع پر بھی جس چیز کو شناخت کی حیثیت دی گئی وہ قرآن میں زیر بحث آ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمان السلام علیکم کہیں گے. یہ مسلمانوں کا شعار قرار دیا گیا. اس طرح کی کسی چیز کو کبھی شناخت نہیں بنایا گیا. تو روایات کے معاملے میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کے اندر اتر کر ان کا دیکھنا پڑتا ہے، تمام روایات کو جمع کرنا پڑتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی روشنی میں ان کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو ان کی صحیح صورت ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن جو ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کی ہدایت ہے اس کا تعلق تو یہود سے نہیں ہے، وہ تو مجرد حکم دیا گیا. نہیں، اس میں بھی یہی بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ لوگ عام طور پر اسبال اختیار کرتے تھے. یہ عربی زبان کی ایک خاص تعبیر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی بعض و باش قسم کے لوگ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں کہ تہمت باندھی ہوئی ہے، لڑ چھوڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے تہمت گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، بٹن کھولے ہوئے ہیں. اسی طرح اس زمانے میں لوگ امامہ باندھتے تھے یا پگڑی پہنتے تھے، اس میں بھی یہ چیز ہو جاتی تھی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خیلا بترا، یعنی اس متکبرانہ طریقے سے اپنی تہمت گھسیٹتے ہوئے نہ آیا کرو، یہ تمہارے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اس معاملے میں تو بالکل واضح ہو گئی اس وقت صورتحال جب سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میری تہمت تو بعض اوقات نہیں رہتی اور وہ لٹک جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ تم کوئی ان متکبرین میں سے ہو. تو اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ متکبرانہ وضع قطع نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اطلاق کے لحاظ سے اگر ہمیں ان اصولوں پر کوئی چیز غلط نظر آئے گی تب کریں گے، ورنہ جینز وغیرہ یہ سب آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ظاہر ہے؟ بات ہے کہ جو لباس بھی آپ پہنیں گے، آج آپ ایک لباس پہنتے ہیں، کل دوسرا پہنتے ہیں، ایک ملک میں ایک لباس پہنتے ہیں، دوسرے ملک میں دوسرا لباس پہنتے ہیں. لباس میں زمانے کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تمدن کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، موسموں کے لحاظ سے اس میں بہت سا جی، یہ فرق کرنا پڑ بات جاتا واضح ہے. ہوگی. یعنی لباس کے بے شمار پہلو ہیں. جی تو ہم یہ دیکھیں گے کیا اس میں اسلام کے کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.